10 سال سے وہ اقتدار سے باہر بیٹھے ہیں اور پچھلے 2 الیکشن میں ان سے جو خامیاں یا غلطیاں یا کوتاہیاں رہی ہیں ان پہ ان کا فوکس ہے۔ اسی بات پہ رشید اکبر خان صاحب نے بھی مور ثبت کی ہے۔ اگر ان کا نوانیوں سے الحاق ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تو بہت بڑا ایج ہوگا۔ مگر سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ اگر دیوانی شانی اتحاد ہو جاتا ہے، یک طرفہ ایک سیاسی رخ ہو جائے گا۔ آپ کا جو بکھر کا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس کا صبح 10 بجے رزلٹ آ جائے گا۔ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں آپ میری بات سنیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رشید اکبر خان نوانی کے لیے عامر شاہانی اور عامر شاہانی کے لیے رشید اکبر خان نوانی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، دوسری طرف تو بالکل ایک سیٹ کی سیاست رہ جائے گی قومی اسمبلی کی، خدمت معاذ کی۔ اگر عامر ادھر آ جاتے ہیں تو خود فیصلے پہلے بھی رشید اکبر خان نوانی صاحب بھی فیصلے کرتے ہیں، تینوں بھائیوں کی مشاورت ہوتی ہے اور اس وقت بھی وہ تینوں بھائی ایک پیج پہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بار فیصلے بڑے حیران کن ہوں گے اور مضبوط ترین امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتریں گے۔ جہاں تک ضیاء خان ڈانگلہ صاحب کی بات ہے تو وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ اٹل کر چکے ہیں کہ اب عامر شاہانی یا تو ڈھانگلہ خاندان کے ساتھ الحاق کر کے چل سکتا ہے یا نوانی خاندان کے ساتھ۔ یہ وہی عامر ہے جو MNA لڑ رہا تھا، MP کے لیے بھی اسے ترلے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکر۔ ملکی اور بکر کی سطح پر 2 اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ پہلی، الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی، جبکہ دوسری، قائد نوانی گروپ رشید اکبر خان نوانی نے آخر کار خاموشی توڑ دی۔ بکر کے ایک قومی اور 2 صوبائی حلقوں سے امیدواروں کو باقاعدہ اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا بکر کے حلقہ سے MNA کے الیکشن میں خود لڑوں گا، جبکہ منکیرا سے سید اکبر خان نوانی اور دریا خان سے احمد نواز خان نوانی الیکشن لڑیں گے۔ PP 92 اور 93 سے کسی امیدوار کی نامزدگی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ دونوں حلقوں سے امیدواروں کو اعلان میں خود کروں گا۔ ملک ظہیر احمد ترا کا بھی تاحال اعلان نہ ہو سکا۔ قائد نوانی گروپ رشید اکبر خان نوانی نے نئے سیاسی اتحاد کی زیر گردش خبروں کو بھی پراپاگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی سیاسی الحاق نہیں ہو رہا۔ قائد نوانی عوامی محاذ سابق MNA رشید اکبر خان نوانی کا سوشل میڈیا پر جاری بیان، ان کا کہنا تھا ہمارا کسی سے کوئی سیاسی الحاق نہیں۔ حلقہ PP 92 PP 93 کے امیدواروں کو فیصلہ میں خود کروں گا۔ بکر کے حلقہ سے میں خود الیکشن لڑوں گا، جبکہ منکیرا سے سید اکبر خان نوانی اور دریا خان سے احمد نواز خان نوانی امیدوار ہوں گے۔ ان کے علاوہ کسی امیدوار کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ مضبوط امیدوار سامنے لائیں گے۔ نوانی عوامی محاذ کے ورکر سپورٹر کسی بھی منفی پراپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، بلکہ اپنی مثبت سرگرمیوں سے الیکشن کی تیاری شروع کریں۔ ناظرین، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار طارق حمید ملک صاحب، چیئرمین اپنا میڈیا گروپ ادریسی مولانا صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ طارق حمید ملک صاحب، قائد نوانی گروپ نے 3 حلقوں سے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، دیگر حلقوں سے بھی جلد اعلان خود کریں گے۔ بکر کے حوالے سے اہم سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سلیم بھائی۔ جیسا کہ آج اناؤنس ہو گیا عدلیہ کی جانب سے بھی کہ 11 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، تو ظاہری بات ہے بکر بھی پاکستان کا ایک ضلع ہے اور یہاں بھی سیاسی کشمکش اور گہما گہمی اسی طرح بھی ہے۔ اور جو رشید اکبر خان نوانی صاحب کی آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیں پچھلے 10 سال سے وہ اقتدار سے باہر بیٹھے ہیں اور پچھلے 2 الیکشن میں ان سے جو خامیاں یا غلطیاں یا کوتاہیاں رہی ہیں ان پہ ان کا فوکس ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشید اکبر خان صاحب کا اکیلے کا فیصلہ ہو۔ تینوں بھائی حمید اکبر خان صاحب، سعید اکبر خان صاحب اور رشید اکبر خان صاحب نے سوچ سمجھ کر ہی ڈیسیجن لینے ہیں اور انہیں اب احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور جو ہے بڑے فیصلے لینے ہوں گے اور بڑی ہی سیاستی حکمت عملی استعمال کرنی ہوگی، جس کا یہی شاخسانہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو بھی سعید اکبر خان نوانی صاحب نے جو انٹرویو دیا انہوں نے بھی یہی بات کی، تو اسی بات پہ رشید اکبر خان صاحب نے بھی مور ثبت کی ہے۔ تو دوسری جانب یہ بھی قیاس آرائیاں تھی لوگوں میں کہ عامر شاہانی کا کہیں الحاق ہو رہا ہے، پس پردہ میٹنگز بھی جاری ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے ایک اپنی واضح موقف بھی اس میں پیش کیا۔ دیکھیں، جہاں تک عامر شاہانی کی شمولیت کی بات ہے اور دوسری طرف نوانی خاندان ہے، خصوصاً رشید اکبر نوانی نے جو بات کر دی
جو انہوں نے وعدہ کیا یا کسی دوست کے ساتھ اگر دوستی نبھانے کی میں مثال کروں تو پچھلے 2 الیکشنوں سے رشید اکبر خان نے ایک لازوال مثال قائم کی ہے کہ ملک نذیر صاحب کو انہوں نے 2 دفعہ الیکشن لڑایا، اور عالم یہ تھا کمپین میں کہ انہوں نے جا کے ووٹر کو سپورٹر کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے چھوٹا ووٹ مجھے دینا ہے ہر صورت۔ تو لوگوں نے کہا خان صاحب ہم بڑا دیں گے، چھوٹا مجبوری ہے۔ تو رشید اکبر خان نے ان سے ہنس کے ہاتھ بھی ملایا اور شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چھوٹا مجھے نہیں دیتے تو بڑا ووٹ بھی مجھے نہ دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی چیزیں دیکھ کر عامر عنایت شاہانی صاحب اگر ان کی طرف جھکاؤ کریں گے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ نوانی جو فیصلہ کر لیں گے پھر وہ ہار جیت کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی زبان کو دیکھتے ہیں، اور عامر کو بھی یہی پتہ ہے کہ اگر ان سے الحاق ہوگا تو وہ انہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کھل کے میدان میں اپنا الیکشن لڑیں گے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں، عامر عنایت شاہانی کے لیے ڈھانڈلا خاندان کی طرف سے 92 کا فیصلہ ہے، وہ ڈھانڈلا خاندان انہیں 93 میں جگہ نہیں دیں گے، اور اگر نوانی خاندان سے الحاق ہوگا تو نوانی خاندان نے انہیں 92 میں نہیں دینی، انہیں 93 میں بھیجنا ہے۔ تو حل کل دونوں طرف سے ایک علیحدہ علیحدہ عامر شاہانی کے لیے آپشن ہیں، اور عامر شاہانی کیونکہ وننگ سیٹ نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کا نوانیوں سے الحاق ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تو بہت بڑا ایج ہوگا اور وہ سیٹ نکال جائیں گے۔ تو بہرحال رشید اکبر خان نوانی کا جو فیصلہ ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی ساتھ چارج کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن سے یہ جو ان کی کمپین شروع ہوگی اس میں ووٹر سپورٹر اور ان کے چاہنے والوں میں مزید جذبے میں بھی اضافہ ہوگا، اور الیکشن بھی بہت اچھا ہوگا۔ رانا صاحب، نوانی گروپ کے قائد نے کسی بھی نئے سیاسی الحاق کی تردید کر دی ہے، ملک ظہیر احمد اتراق کی نامزدگی بھی التوا میں رکھی گئی ہے، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے یہ؟ سلیم دیکھیں، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، ضرور تردید کی، انہوں نے کسی کا نام لے کے تردید نہیں کی کہ ہم کس گروپ کے ساتھ الحاق نہیں کر رہے، انہوں نے ایک جنرلی طور پر بات کیا کہ ہم کسی نئے سیاسی اتحاد میں نہیں جا رہے۔ تو سیاسی اتحاد تو بے تحاشا ہوں گے، اور بات چیت کے دروازے ہمیشہ ٹھیک ہے، انہوں نے تردید کی ہے، اور کہ کسی قسم کا جو ہے وہ نیا سیاسی الحاق نہیں ہونے جا رہا، مگر سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، سیاست میں ہمیشہ سیاستدانوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور بات چیت کا، مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، بات تو 2 دن سے سوشل میڈیا پہ کل سے جو ہے وہ ایک ہی گردش کر رہی تھی کہ نوانی شاہانی اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو تردید بھی میں بھی کہ اسی حوالے سے رشید اکبر خان کی آئی ہو، تو اگر الحاق ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور میں بھی آنے والے وقت میں سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں، آنے والا وقت میں الحاق ہو بھی جائے تو اگر الحاق ہو جاتا ہے، نوانی شاہانی الحاق ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں نا سلیم، کہ یک طرفہ بالکل اگر نوانی شاہانی اتحاد ہو جاتا ہے، یک طرفہ ایک سیاسی رخ ہو جائے گا، آپ کا جو بکھر کا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا، اس کا صبح 10 بجے رزلٹ آ جائے گا اگر یہ سیاسی اتحاد ہو جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ دیکھیں باقی حلقوں پہ بھی پڑے گا، لوگوں کا جو ہے وہ جو سیاسی سوچ ہے وہ چینج ہوگی، ایک نیا سیاسی اتحاد بنے گا۔ تو یہ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں آپ میری بات سنیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رشید اکبر خان نوانی کے لیے عامر شاہانی اور عامر شاہانی کے لیے رشید اکبر خان نوانی لازم اور ملزوم ہو چکے ہیں؟ نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اکٹھے الیکشن لڑیں گے تو پھر نوانی گروپ کی سیاسی بقا ہے۔ میں ایک سیاسی عام جنرلی بات کر رہا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں اور کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ یہ قطعی طور پہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ اتحاد نہیں ہوگا۔ دیکھیں سیاست میں آگے حالات کیا ہوتے ہیں، میں بھی یہ اتحاد ہو بھی سکتا ہے۔ تو اگر یہ اتحاد، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ دیکھیں دوسری طرف تو بالکل ایک سیٹ کی سیاست رہ جائے گی قومی اسمبلی کی خدمت محاذ کی، اگر عامر ادھر آ جاتے ہیں۔ غضنفر جو ہے وہ ویسے ہی سید اکبر نوانی وہاں پہ بھرپور الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور غضنفر کی پوزیشن وہاں پہ کوئی بہتر نہیں ہے، ان کے قریبی ساتھی انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت بہتر حالات ہوں گے۔ دوسرا، اگر
جو آج کا بیان ہے آپ دیکھ لیں، جیسے طارق بھائی نے کہا کہ جو سعید اکبر نے آپ کو انٹرویو دیا تھا، سیم اسی کی تصدیق ہے، وہی باتیں ہیں، کوئی ایک نئی بات نہیں اس میں آئی ہے۔ جو ایک بات انہوں نے کی کہ میں خود فیصلے کروں گا، تو خود فیصلے پہلے بھی رشید اکبر خان نعمانی صاحب ہی فیصلے کرتے ہیں، تینوں بھائیوں کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس وقت بھی وہ تینوں بھائی ایک پیج پہ ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا تینوں بھائی اکٹھے بیٹھ کے مضبوط امیدوار، انہوں نے دیکھے 3 حلقوں سے امیدواروں کا اعلان کیا، باقی حلقوں میں نہیں کیا، تو وہ ملک ذیل اترا کو ابھی تک زیر التوا رکھا ہوا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں، اصل مقصد ان کا ہے فوکس بھکر کا قومی اسمبلی کا حلقہ، کہ وہ کیسے ون کیا جائے، اس پہ ظاہر ہے مقابلہ ہوگا، اور اس کو فوکس رکھتے ہوئے ابھی تک انہوں نے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا، اور اس پہ سوچ بچار جاری ہے۔ تو دیکھیں اب پہلے 2 MPs ان کے ونگ ہوتے تھے، 2 نیچے، اب 3 MPs ہیں، تو بڑی سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار فیصلے بڑے حیران کن ہوں گے، اور مضبوط ترین امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتریں گے۔ اس کو مخالفین جو ہیں، سیاسی مخالفان نعمانی گروپ کے، وہ اتنا ریلیکس نہ لیں، بڑا نعمانی گروپ سوچ سمجھ کے، تینوں بھائی سوچ سمجھ کے، اور بہت مضبوط ترین امیدوار جو ہے وہ MP کے ونگ پہ لے کے آئیں گے۔ رشید اکبر خان نے جو آج تردید کی ہے بھی کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہو رہا، اور ذرائع کے مطابق ان کی 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں سلیم، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے، بات چیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ میرے پاس ذرائع تصدیق نہیں کر رہے کہ رشید اکبر کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نعمانی گروپ کی دیگر قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ملاقاتیں آپس میں تو دیکھیں غمی خوشی میں بھی سیاستدان ملتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک تقریب تھی تہذیب حال میں، وہاں بھی تمام سیاستدان نعمانی تھے، ڈھانڈلے تھے، شاہانی بھی تھے، تمام اکٹھے تھے، تو ملاقاتیں ان کی آپس میں ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک نجی ملاقات ہو یا شادی کا فنکشن ہو یا غمی کی کسی تقریب میں شامل ہوں تو اس میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہاں سیاسی بات بھی ہوتی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں سیاسی بات نہیں ہوتی، سیاسی بات بھی ہوتی ہے، تو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، ہوتی ہے بات چیت، یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیاسی بات نہیں ہوتی، مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ فائنل کس حد تک ہوتے ہیں کہ کہاں تک اس کا رزلٹ نکلتا ہے، وہ ابھی جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے، ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ جی طارق بھائی، آپ نے رانا صاحب کی باتیں سنی ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں اتحاد نہیں ہو رہا، اور پھر دوسری طرف وہ کہہ دیتے ہیں کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آ کے نہیں ہے۔ طارق بھائی، ڈھانڈلا گروپ کے امیدواروں کے حوالے سے تاحال خاموشی ہے، آپ نعیم اقبال ڈھانڈلا اور ضیاء خان ڈھانڈلا کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا گروپ کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی سلیم بھائی، جہاں تک ضیاء خان ڈھانڈلا صاحب کی بات ہے تو وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ اٹل کر چکے ہیں، اور انہوں نے حل کل PP 93 سے ہی الیکشن لڑنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خاندان کے بڑوں کی میٹنگ کا جو لارا انہیں دیا جا رہا ہے اس سے وہ خاصا مایوس ہیں، اور انہوں نے اب اپنی ایک مربوط حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے، اور میرا خیال میں آنے والے چند دنوں میں وہ PP 93 میں اپنا باقاعدہ اعلان بھی کر دیں گے، اور اگر ڈھانڈلا خاندان نے انہیں سلیکٹ نہ کیا باضابطہ طور پہ تو وہ آزاد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ وہ نعمانی گروپ کا حصہ بن جائیں۔ زیادہ تر تبصرے عامر شانی پہ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ضیاء خان ڈھانڈلا صاحب اور ان کے باقی الحاقی، آپ کو پتہ ہے ان کی یونین سطح پہ خاندان میں بہت زیادہ دھڑے بندی اندرون خانہ بھی ہے جو کہ باہر نہیں آتی، کیونکہ احترام بھی بڑا ہے خاندانوں میں، ڈھانڈلا خاندانوں میں بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک سیاست ہے، چھوٹے کو بھی حق ہے، بڑے کو بھی حق ہے۔ تو ضیاء خان ڈھانڈلا حل کل الیکشن لڑیں گے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں، اگر خاندان کی طرف سے ان کی حق میں فیصلہ نہیں ہوتا، انہیں 93 کا کینڈیڈیٹ نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے باضابطہ اعلان کر دینا ہے، اور وہ ولنگ ہے، اور رائٹ بھی ان کا بنتا ہے کہ جتنی قربانیاں ان کی، اور اتنے سالوں سے ہمیشہ وہ آتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے خاندانی، اپنے ڈھانڈلا گروپ کے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح اب جو نئی سیٹ آئی ہے تو ان کا رائٹ بھی پہلا بنتا ہے۔ دیکھیں سہیل خان ڈھانڈلا صاحب نے ایک اپنا اعلان کیا، آج کہاں ہیں؟ آپ نے کہیں سنا ہے پھر دوبارہ انہوں نے بات کی ہے؟ تو ان کو چپ کرا دیا گیا ہے خاندان کے بڑوں کی طرف سے کہ بھائی اب خاموشی، کوئی انٹرویو نہیں دینا، کوئی بیان نہیں دینا۔ تو اس میں آخر مسائل ہیں تو وہ رک گئے ہیں نا،
اگر کھلی چھوٹ ہوتی تو سہیل ڈانڈلا آج اپنی کمپین کر رہے ہوتے. انہیں روک دیا گیا ہے سلیم بھائی, اور بڑے مسائل ہیں ہر خاندان میں, ہر طرف مسائل ہیں. اور یہ جو 93 ہے, اسی حلقے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رشید اکبر کا بھی آج بیان آ گیا ہے. یہ بڑے بڑے سیاسی ہیں اور بڑی بڑی حکمت عملی ہے. ہر گروپ چاہ رہا ہے کہ دوسرا بندہ اپنے پتے شو کرے, اپنے کینڈیڈیٹ شو کرے, تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ اس حساب سے اتاریں. یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں کہ نہ اناؤنس نہیں ہو سکتا. یہ ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ کو مد نظر رکھ کے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. طارق بھائی میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. جو ظہیر اترا کا امیدوار کی نامزدگی کا معاملہ زیر التوا ہے, وہ صرف جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب تک ڈھانڈلا گروپ کی طرف سے اس حلقہ میں امیدوار کی نامزدگی کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا, نوانی گروپ کبھی بھی اس حلقہ سے کسی امیدوار کی نامزدگی کا فیصلہ بالکل نہیں اسی کرے گا. طرح ہے. دیکھیں ادریس بھائی, جس گروپ کی سیاسی فیصلہ, پولیٹیکل پریس کانفرنس یا کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی ان کی میٹنگ کا فیصلہ سامنے آتا ہے, تو دوسرے گروپ نے کان کھڑے کر لینے اور وہ ان سے بڑا امیدوار ڈالیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ صرف ایک طرف کے پتے شو ہونے ہیں اور پتے کے حساب سے گیم کھیلی جائے گی. کینڈیڈیٹ ان کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, الحاق ان کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. یہ بات نہیں, حلقہ بھی ایک ہی جیسا ہے. اور پذیرائی میں تھوڑا سا ضرور فرق ہے کہ اس ٹائم نوانیوں کا جو گراف ہے وہ اپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں بالکل پرفیکٹ میرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ عوام میں پذیرائی کا جو ہے نا, یوتھ میں بھی اب جو ہے نا وہ نوانی کی طرف جو ہے نا جھکاؤ زیادہ ہے. تو ضیاء خان ڈانڈلا جو ہے نا یہ 100% ولنگ ہے, اور اگر خاندان نے انہیں اناؤنس نہ کیا تو اپنے خاندان سے بغاوت کر جائیں گے اور 93 میں الیکشن ہر صورت لڑیں گے. طارق بھائی, ڈھانڈلا شانی تھا ٹوٹنے خبریں زیر گردش ہیں. عامر شہانی کی خدمت محاذ کے قائد ظفر اللہ خان ڈھانڈلا سے کتنی قربت ہے, اتحاد برقرار رہے گا؟ سلیم بھائی, یہ بڑی اہم بات گردش کر رہی ہے علاقہ میں بھی اور حلقہ میں بھی. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب سیوریج اسکیم پہلے اناؤنس ہوئی تو دونوں گھروں نے اپنی اپنی پریس کانفرنس کر لی یا بیان جاری کر دیا. ڈھانڈلا صاحبان نے کہا ہم لے کر آئے ہیں, شہانی صاحب نے کہا میں لے کر آؤں. صحافیوں کو بلا کے ایک دعوت کی گئی. اس وقت سے ظفر خان صاحب خاصا نالاں ہیں عامر شہانی صاحب سے کہ انہوں نے گروپ کے رولز کو توڑ دیا, کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ آیا, چاہے عامر شہانی لے کر آیا تھا, وہ مشترکہ اناؤنس ہوتا, عامر شہانی نے کیوں اناؤنس کیا, اس پہ وہ خفا ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب پی ٹی آئی چیئرمین جس طرح پارٹی کو لے کر چل رہے تھے اور پی ٹی آئی کی بڑی پذیرائی تھی, اور جب میٹنگز ہوئیں تو عمران خان نے کہا کہ میں افضل خان ڈھانڈلا کو کبھی برداشت نہیں کروں گا, میں نے انہیں ٹکٹ نہیں دینا. تو اس پر مستی خیل صاحب اور ساروں نے یہ کہا کہ جی ہم عامر شہانی کو لڑائیں گے. اور اگر اسی پذیرائی کے ساتھ اگر پی ٹی آئی آج ہوتی تو ڈھانڈلا خاندان کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا, یہ شہانی خاندان آ گئے ہوتا, چھینا ہوتا مستی خیل, اور ان کی اندرون خانہ میٹنگز ہو چکی تھی, اور افضل خان ڈھانڈلا کو تو کڈے لائن لگا دینا تھا. یہ تو شومی قسمت کے حالات چینج ہو گئے. تو دوسری طرف 16 ماہ میں پی ڈی ایم سے افضل خان نے جو فنڈنگ حاصل کی, خاطر خواہ وہ فنڈ لے کر آئے, انہوں نے کچھ اپنی پذیرائی واپس حلقے میں بحال کی. اب حالات ایسے ہیں کہ اب عامر شہانی یا تو ڈھانڈلا خاندان کے ساتھ الحاق کر کے چل سکتا ہے یا نوانی خاندان کے ساتھ. یہ وہی عامر ہے جو MNA لڑ رہا تھا, ایم پی اے کے لیے بھی اسے ترلے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو جہاں تک ان کی شخصیت ہے عامر شہانی صاحب کی, تو ظفر خان ڈھانڈلا بالکل یہ حقائق سامنے ہیں, وہ انہیں ڈس لائک کرتے ہیں, اور ظفر خان ڈھانڈلا صاحب انہیں 92 ہی میں اتاریں گے کہ یہ ہارے اور جان چھوٹے. وہ کبھی بھی اپنا وننگ حلقہ 93 ڈھانڈلا خاندان عامر کو نہیں دینے والا, اور عامر کی سیاست کا وہ یہی خاتمہ کر دیں گے. بظاہر سیاسیوں کو الحاق ہوتے رہتے ہیں, اکٹھے چلتے رہتے ہیں, لیکن پس پردہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. جب اقتدار تبدیل ہو رہے تھے, جب پی ٹی آئی کا عروج تھا, تو افضل خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, وہ کہاں گئے. باتیں, یہ ساری باتیں سیاسیوں کے پاس ایک رقم ہوتی ہیں, ایک ریکارڈ میں ہوتی ہیں, انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ چلنا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عامر شہانی صاحب ایک پرسنالٹی یا اچھے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے وہ لائک کیے جا رہے ہوں. ان کے وہ چاہیں گے کہ ہم خود آئیں,
सियासत में हमारे बंदे हैं, और हो सकता है कि आमिर शानी इधर उधर की सोचेंगे तो वो तो कहेंगे इजी वे है, जाते हैं तो जाएं, तो वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे 93 में। और मैं फिर वही बात करूँगा कि 93 के कैंडिडेट अली खान ढांडला होंगे। राना साहब, खिदमत महाज की इलेक्शन में आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? मस्ती ख्याल से बैकड और राब्ते भी हैं। सलीम, देखें, मस्ती ख्याल से मैंने फिर वही बात आ जाती है कि राब्ते हमेशा सियासतदानों के एक दूसरे से होते हैं, और ढांडला ग्रुप जो इस वक्त है वो चूँकि आमिर शाहानी का ढांडला ग्रुप से राब्ता मुनक़ते हो चुका है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आमिर शाहानी मेरे ज़राए के मुताबिक ढांडला ग्रुप को खैरबाद कह चुका है। रह गए गज़नफ़र अब्बास चीना, तो आमिर और गज़नफ़र इस वक्त तक आगे की मैं बात नहीं कर रहा, इस वक्त तक एक पेज पे हैं। इस वक्त ढांडला ग्रुप एक सीट कौमी असम्बली की सियासत कर रहा है, इसके अलावा जो है उनके पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। आगे क्या होता है, क्या इल्हाक होता है, क्या सियासी इत्तेहाद होता है, वो बात की बातें हैं। एक सीट पे सियासत कर रहा है। देखें, अगर ज़िला में किसी को बड़ा इत्तेहाद बनाने का मौका मिला या बड़ा इत्तेहाद बना के वो सामने आए, तो वो वाहिद जो है वो निवानी ग्रुप है जिसने पूरे ज़िला पे अपना जो है उनका सियासी असर व रसूख है, एक वोट बैंक है, और बड़े इत्तेहाद की सूरत में ज़िला में वो सामने भी आते हैं और हमेशा इत्तेहादी होते हैं दीगर लोगों के। तो इसमें ढांडला ग्रुप में इतनी अहलियत ही नहीं, आज तक ये कोई भी बड़ा सियासी इत्तेहाद पूरे ज़िले का सियासी इत्तेहाद लेकर सामने नहीं आई। ये एक हलके तक और उसके MPS के विंग तक महरूम जो है महदूद रहे हैं। एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने में ताहाल ये नाकाम हुए हैं और मुझे आगे भी नज़र नहीं आ रहा। गो कि इनकी मस्ती ख्याल के साथ लाहौर में एक बैठक हो चुकी है। और दूसरा देखें, ढांडला ग्रुप को इस वक्त तक नून लीग लेने के लिए तैयार नहीं है। देखें, मस्ती ख्याल अभी तक रूपोश हैं, सामने नहीं आए। उनका क्या सियासी मुस्तकबिल होगा वो उनके मैदान में सामने आने के बाद ही होगा। आमिर शाहानी गज़नफ़र अब्बास चीना को किसी भी सूरत नून लीग की क़यादत लेने के लिए तैयार नहीं है। रह जाते हैं डॉक्टर अफजल खान ढांडला, वो किधर जाएंगे? तो इस वक्त इनके पास वाहिद एक ही हल है कि ये इकट्ठे अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये हर हाल में आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये किसी जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ें। मलिक साहब, क्रूर कोट कौमी असम्बली के हल्का से इलेक्शन लड़ने के ऐलान पर सईद अकबर खान निवानी ने ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल की है। उम्मीदवार खनान खैल, मस्ती खैल, मलिक अमजद कोहावड़ भी होंगे। असल मुकाबला किसके दरमियान होगा? क्या मलिक अमजद अली कोहावड़ साहब का वोट बैंक बरकरार रख सकेंगे? सलीम भाई, देखें, उस हलके में अगर मैं साहब का ज़िमनी इलेक्शन को मद्देनज़र रखता हूं तो यूथ का, क्योंकि देखें तकरीबन 60 से 65% यूथ जो है वो वोट बैंक रखती है। और पहले ये होता था कि जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते थे ना या हेड होते थे, उनका बड़ा किरदार गिना जाता था कि उनके पीछे बहुत वोट बैंक है। इमरान खान की PTI चेयरमैन की जो ये पॉलिसी रही है, उन्होंने गरोही और इलाकाई सियासत का ख़ात्मा कर दिया है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि यूथ जिस तरफ माइल होगी वही कैंडिडेट विन करेगा। अब पुरानी सियासत नहीं करनी पड़ेगी, अब नई जिद्दत की सियासत होगी, नौजवानों की सियासत करनी पड़ेगी। तो यूथ जिसके पास होगी वो विनिंग कैंडिडेट होगा। दूसरी तरफ मवाजने की आपने बात की है, तो देखें मस्ती ख्याल साहब अब देखो आते हैं, क्या ऐलान करते हैं। अगर तो PTI के कैंडिडेट के तौर पे अगर वो सामने आते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो नंबर 1 पे होंगे। दूसरा रह गया कि वो कोई राह फरार अख्तियार करके आते हैं, आज़ाद लड़ते हैं, तो फिर इलेक्शन 2 कैंडिडेट में होगा, मस्ती ख्याल वर्सेस सईद अकबर नवानी। फिर खनान ख्याल साहब UC सतह पे बहुत वीक हैं, ठीक है, उनका नाम बड़ा एक जमात बड़ी जमात के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है।
وہ یونین سطح پہ ویک کینڈیڈیٹ ہیں. پھر مقابلہ جو ہے مستی خیل اور سعید اکبر میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا اگر مائنس پی ٹی آئی ہوا تو. اور آپ نے یہاں امجد کھاوڑ صاحب کا ذکر کیا تو سلیم بھائی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پچھلا 40-45 ہزار ووٹ بینک اپنا برقرار رکھ سکیں. وہ کچھ ٹائم اور تھے اور پی ٹی آئی ٹکٹ پلس تھا. اول تو امجد کھاوڑ صاحب خود ہی الیکشن نہیں لڑیں گے اور ان کا الحاق بھی نمانیوں سے ہو جائے گا جتنے تک ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. اور اگر وہ خود الیکشن لڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس جو پہلے انہوں نے ووٹ بینک لیا اس کا 25% بھی حاصل کر سکیں. خاصا مشکل ہوگا انہیں آزاد حیثیت سے یا پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ میکسیمم وہ 45,000 والا ووٹ 10,000 بھی نہیں لے پائیں گے. تو وہ ایک بہت انتہائی کمزور کینڈیڈیٹ پہ اگر کوئی وہاں کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ امجد کھاوڑ صاحب ہوں گے. ان کی کوئی اس حلقے میں نہ کوئی قربانیاں ہیں نہ خدمت ہے, ایک نیو کمر کینڈیڈیٹ کے علاوہ. باقی 3 جو بڑے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کا ورک بھی ہے, ان کے پروجیکٹ بھی ہیں اور وہ ورتھ بھی رکھتے ہیں. ان کے مقابلے میں یہ خود ہی ہٹ جائیں گے. آپ دیکھ لینا یہی پروگرام ہمارا ریکارڈ کا حصہ پڑا ہوگا کہ امجد کھاوڑ صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. ابھی ایک انہوں نے اپنا ایک ٹیمپو قائم کیا ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ کوئی آ کے مذاکرات کرے. ان کی اپنی کی خواہش بھی ہے کوئی ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں. تو دیکھیں اگر 10,000 ووٹ بینک رکھنے والے بندوں سے کون گیو اینڈ ٹیک کرے گا؟ انہیں یہ ہے کہ کسی اور ضلعی سطح پہ تحصیل سطح پہ کوئی اکاموڈیٹ کر لے. ایم پی ایم این اے کی سیٹوں پہ انہیں کوئی بھی اکاموڈیٹ نہیں کرے گا. یہ میں ٹرو بات کر رہا ہوں, میرٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ خاصا مشکل الیکشن ہے. ایسا غیر یقینی الیکشن آ رہا ہے کہ آخری دم تک کینڈیڈیٹ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. اور رزلٹ صبح جو ہوں گے ہر بندہ اسے دیکھ کے خود پریشان ہوگا کہ کیا ہو گیا, یہ نعرے کیا تھے اور کیا تقریریں تھیں اور کیا کیا فلیکس تھے اور کیا پبلسٹی تھی اور ونر کون ہو رہا ہے. یہ تو دیکھ لیں گے آپ الیکشن آتا ہے تو اس کا سینیریو کیا ہوتا ہے. طارق صاحب اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں سعید اکبر کا وہاں سے الیکشن لڑنے کا اعلان ایسے ہی نہیں ہے. بڑے سمجھدار, بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, بڑی گہری سوچ رکھتے ہیں وہ. تو اس وقت جو آگے حالات سیاسی سینیریو بننے جا رہا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ نون لیگ اور جنوبی پنجاب میں خاص کر نون لیگ اور استحکام پاکستان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں. تو جب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو ڈھانڈلے جو اس وقت خاموشی سے بیٹھے ہیں, نون لیگ نے صاف انکار کیا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر امیر محمد حسن خیلی آتے ہیں اور وہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو میں بھی سعید اکبر کے نوانی کے نیچے وہ ایم پی اے کے امیدوار ہوں. اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, جب یہ فیصلے بھکر کے قیادت کے نہیں ہوں گے, یہ فیصلے اوپر سے ملکی سطح کی قیادت, جماعتیں کی پارٹی ہیں ان کی قیادت ہے, وہاں سے فیصلے ہوں گے. اگر وہاں سے کہہ دیا جاتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر خنان خیل کے کہ وہ اس کے سعید اکبر نعمانی کے نیچے بطور ایم پی الیکشن لڑیں, تو کیا خنان خیل جو ہے وہ مرکزی قیادت کو انکار کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں طارق امیر صاحب کی اس بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس حلقہ میں ایم این اے کی سیٹ پر جو مقابلہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے وہ مستی خیل اور سعید اکبر کے درمیان نظر آ رہا ہے. دیکھیے صحیح اپنا ادریس بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوانی گروپ کی اور نوانی خاندان کی اور سعید اکبر کی پذیرائی آپ علی خیل سے لے کر بیٹ بوگا اور بیٹ بوگا سے بریڑی تک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے, وہ پذیرائی بھی رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ہے سائلنٹ ووٹر کی بات ہے, وہ یوتھ ہے. نوانیوں کو ایک مضبوط حکمت عملی یوتھ کے لیے بھی تیار کرنی ہوگی, یوتھ کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور یوتھ سے محبت پیار ہی انہیں آگے لے کے جائے گا. یہ سب کینڈیڈیٹ کے لیے یہی ہوگا کہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کرنا ہوگا. اب بزرگوں کی بات ماننے والا کوئی نہیں, اب سب پڑھے لکھے ہو گئے, انہیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا مسیحا ہے کون. اور نوانیوں کے لیے پلس پوائنٹ پھر میں وہی کہوں گا کہ 10 سال اپوزیشن گزارنے کے بعد, باہر رہنے کے بعد وہ اب اقتدار میں آئیں گے تو لوگ انہیں چاہیں گے.
طارق حمید ملک صاحب، ملک غضنفر آباد چینا 10 سالہ دور اقتدار گزار چکے ہیں، اپنی کارکردگی کی بنا پر سعید اکبر خان نعمانی کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ سلیم بھائی، ملک غضنفر چینا سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، دوستی. آپ نے بڑا ٹف سوال مجھ پہ رکھ دیا ہے، تو بینگ اے جرنلسٹ مجھے اب میرٹ پہ ہی بولنا پڑے گا. دیکھیں جی، کارکردگی کیا ہے چینا صاحب کی؟ دانش اسکول جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے مکمل نہیں ہوا. ایک بچہ 10 سالوں میں 10 جماعتیں کلیئر کر جاتا ہے. تو وہاں کے یہ جو سیاسی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ ہم مستقبل سنواریں گے، وہ کہاں گیا بچوں کا اس علاقے میں مستقبل؟ وہ 10 جماعتیں پڑھ جاتے، آج بچے اسی کے ووٹر ہوتے. تو 10 سالوں میں 5-7 ارب کا وہ ناکام منصوبہ ہے ان کا. اس کے بعد آپ آ جائیں، نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے بڑا اسٹیڈیم وہ قائم کر رہے تھے، وہ ناکام منصوبہ ہے، آج تک نہیں بنا. ایک سونے پہ سہاگا 2 الیکشن وہ قطری ہاسپٹل میں گزار گئے کہ بن رہا ہے جی، ہاسپٹل بن رہا ہے، اور اپنی جگہ پہ قطریوں سے بلڈنگ بنوا لی. یہ کبھی بھی ان سے مکمل نہیں ہوگا. سلیم بھائی یاد رکھیں، یہ جو قطری ہاسپٹل کی جگہ ہے، یہ چینا ہاؤس بنے گا، ڈیرا سردار ملک غضنفر چینا بنے گا، یا پھر ان کی آنے والی اولاد جو ہے، چینا صاحب کے بیٹے کا ایک اپنا 5-10 کنال پہ بورڈ لگا ہوگا، ایک بھتیجے کا. یہ ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں. یہ کوئی ہسپتال قائم نہیں ہونا، نہ ایک فنکشنل ہونا. یہ سب انہوں نے اب جو ہے نا چکمہ دے کے ووٹ لیا ہے. ان کے آگے نہ رابطے تھے نہ روابط تھے. یہ شہباز شریف کو دعائیں دیں کہ اس ٹائم وہ کرا گیا تھا، اسی کے نام پہ یہ ووٹ کیش کرتے رہے اور اسی کی پیٹھ پہ چھرا بھی مارتے رہے. تو یہ تو انہوں نے اپنے گھر بنا کے کھڑا ہے. دوسری طرف چینا صاحب نے ویسے اپنا گھر لاہور شفٹ کر دیا ہے، زمین جداد انہوں نے باہر شفٹ کر دیا. تو حلقہ کے عوام سے ان کا یہی ہے، اقتدار کی حد تک تعلق ہے، باقی دلی دلچسپی نہیں ہے. تو اقتدار کے بعد باتیں کھلتی ہیں نا باہر کہ ووٹر سپورٹر اپنے بندے. اب ان کے اپنے جو دوست ہیں، بھڈوال ان کے دوست تھے، بھڈوالوں کی زمینوں پہ 800 کنال پہ قبضہ کرا دیا گیا، 400 پہ کرا دیا گیا، کسی کی 300 پہ ہے قبضہ. یہ قبضہ مافیا کے کیٹاگری کے لیڈر بن چکے ہیں وہاں. ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہی عوام ہے وہاں پیٹ رہی ہے. اور دوسرا، انہوں نے جو نوانیوں کے ووٹر سپورٹر پہ انتقامی پرچے کرائے، وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہیں. ایک سیٹھ احمد حسن صاحب، انہوں نے ان کے پلے میں کاکھی نہیں چھوڑا. منکیرا میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے جلسے کرائے، کتنے بڑے دھڑے لوگ شامل کر دیے. ایک سیٹھ احمد حسن ہے، ایک بڑے بڑے وہاں چینا گروپ کے ترم خیل بھی کھڑے ہیں. دوسری جانب ابھی آپ دیکھیں گے کہ مگسی خاندان اور مقدر رضا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خون کا آخری قطرہ بھی نچھاور کرنے کو تیار ہے نوانیوں کے لیے. ان کی جانب سے 8-10 بڑے جلسے رکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن کا ٹائم آئے گا وہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ رونقیں کیا ہو رہی ہیں. یہ چینا صاحب کو تو کسی نے کارنر میٹنگ بھی نہیں دینی. یہ امید نہ رکھیں وہاں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ او جی کچے سے آ گئے لوگ، وہی کچے والے وہاں خدمت کریں گے، رونی کو وہ لائک کرتے ہیں. مگسی فل سپورٹ کر رہے ہیں، مقدر رضا خان صاحب، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں نوانیوں کے چاہنے والے. خاصا مشکل ہوگا کہ آزاد حیثیت میں غضنفر چینا سعید اکبر نعمانی سے الیکشن ون کر سکے. یہ الیکشن کہنے کی باتیں ہیں کہ حلقہ ہم نے یہ کرا دیا، کیونکہ یہ جو جتنی بھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں نا، عامر شاہانی بیچارہ ایسے نہیں رو رہا کہ یہ ڈانڈلا خاندان کی طرف اتنی یونین کونسلیں اور وہ اس حلقے میں چلی گئی ہیں، تو آخر کرائی گئی ہیں نا. ایسے کون کرتا ہے؟ سلیم بھائی کو بٹن دبا دے گا ان کی سائڈ پہ چلا جائے گا. جس کا دا لگا ہے اس نے اپنا کام کیا ہے. بظاہر تو غضنفر چینا صاحب خوش ہیں کہ میری حلقہ بندی اچھی ہوئی ہے، میں سعید اکبر خان سے ون کر لوں گا. تو وہ جو 10 سال اقتدار میں گزار گئے اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا. سعید اکبر خان کو تو پہلے بھی آپ سے وہ سعید اکبر خان سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ 1500 کے کتنے ووٹوں پہ وہ جیتے ہوئے ہیں، 1300 سے. تو وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا. اب تو غضنفر چینا صاحب پی ٹی آئی کی کمر میں چھرا گھونپ کے آ رہے ہیں. تو جو یوتھ ہے وہ اس کا احتساب لے گی. انہوں نے نہیں دیکھنا کہ آگے نوانی ہے کون ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی کمر میں چھرا گھونپ کے کیوں آ رہے ہیں. اس کا جواب ان کو ملنا ہے. اور خاصا اہمیت یہ کھو چکے ہیں. اور اب تو پردہ سکرین پہ بھی نظر نہیں آتے بھائی. اب تو انہیں کوئی کٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اگلے پوچھتے ہیں بھی اگر کٹ دیا تو بھائی ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہو جائے گا. لوگ تو ابھی بھی ڈرتے ہیں.
वहाँ का यूनियन का वडेरा काउंसलर भी डरता है कि कहीं इसको हमने जलसा या काठ दे दिया तो उन्हें भी पता है कि कहीं पूछने वाले पूछ ना ले, और ये पूछा जाएगा। ये अब जलसे देने वाले जहन में ये भी चीज़ रख लें कि जिन्होंने जलसे देने हैं उन्हें कल जवाब भी देना पड़ेगा कि किस कैंडिडेट को क्यों जलसा दिया गया। ये हालात हाजरा को मद्देनजर रख कर लोग जलसे भी दें और सपोर्ट भी करें। नहीं क्या कह ले अपने क्या बंदे को लवाएं कि कदा चाय का कप पी के को शमूलियत का ऐलान कर देते ना कुछ ये भी डिग्रेड ना करो, कह ले 6 महीने 6 कदा जलसा मिल रहा। जी बहुत शुक्रिया तारिक अमीन मलिक साहब, अदरीस इमराना साहब। नवानी ग्रुप के रहनुमाओं को बहुत एहतियात से बड़े फैसले करने पड़ेंगे। रशीद अकबर ख़ान का नए सियासी इत्तेहाद बारे बखर की सियासत में आज का बयान बहुत अहमियत का हामिल है। इस बयान से वोटर सपोर्ट्स का बहाम ख़त्म हो जाएगा। अगर अवामी खिदमत महाज PP 93 में ज़ियाउल्लाह खान ढालना को नामजद नहीं करते तो फिर ख़ुद ज़ियाउल्लाह खान ढालना अपना फ़ैसला करेंगे। आमिर शानी के इस वक्त अवामी खिदमत महाज से रब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि ज़राए के मुताबिक अवामी खिदमत महाज को मुस्लिम लीग नून ने भी झंडी दिखा दी है। 11 फरवरी के ऐलान के बाद बखर की जो सियासत है उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। जल्दी नए प्रोग्राम साथ हाज़िर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।